وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 138، 39، 40 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، هذه یہ، انعام مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہیں۔ اس میں ان کی جاہلی شریعت اور اباطیل کی 3 صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ حجر بمعنی منع، حجر بمعنی منع اگرچہ مصدر ہے لیکن مفعول یعنی محجور، ممنوع کے معنی میں۔ یہ پہلی صورت ہے کہ یہ جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار ان کا استعمال ممنوع ہے، اسے صرف وہی کھائے گا جسے ہم اجازت دیں گے، اور یہ اجازت بتوں کے خادم اور مجاورین ہی کے لیے ہوتی۔ لا یطعمها نہیں کھا سکتا انہیں، الا مگر من وہی جسے نشاء ہم چاہیں، بزعمہم یہ انہوں نے کہا اپنے خیال کے مطابق، وانعام اور کچھ مویشی، حرمت کے حرام کی گئیں، ظہورها پشتیں ان کی۔ یہ دوسری صورت ہے کہ وہ مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام سے آزاد چھوڑ دیتے جن سے وہ بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں بخیرۃ سائبۃ وغیرہ کی تشریح میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ وانعام اور کچھ مویشی، لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ ان پر، افطراء باندھتے ہوئے، علیہ اس اللہ پر۔ یہ تیسری صورت ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت صرف اپنے بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہ لیتے۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان جانوروں پر بیٹھ کر وہ حج کے لیے نہ جاتے۔ بہرحال یہ ساری صورتیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی تھیں۔ وہ اللہ پر افطرا باندھتے، یہ باور کراتے کہ اللہ کے حکم سے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ سیجزیہم ان قریب وہ سزا دے گا انہیں، بما بوجہ اس کے جو، کانوا تھے، یفترون وہ افطرا باندھتے یعنی جھوٹ کرتے۔ ان مشرکوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جس کھیتی یا مویشی کے متعلق وہ یہ منت مان لیتے کہ وہ فلاں بت یا فلاں دربار یا فلاں سجدہ کے لیے مخصوص ہے، تو ایسی نیاز کو ہر ایک نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک فہرست بنا رکھی تھی کہ فلاں قسم کی نظر ہو تو اسے فلاں لوگ کھا سکتے ہیں، اور فلاں قسم کی ہو تو فلاں کھا سکتے ہیں۔ نمبر 2، جن مویشیوں کو بتوں یا درباروں کی نظر کیا جاتا ان پر عام لوگوں اور اصل مالک کا بھی سواری کرنا حرام تھا، حتیٰ کہ حج کے سفر میں بھی اس پر سوار ہونا ممنوع تھا، کیونکہ اس وقت انہیں لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا۔ نمبر 3، ان نظر کردہ جانوروں سے صرف دربار کے مجاور اور بتوں کے پروہتی فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر اب ان پر اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، کیونکہ وہ معبودان باطل کے لیے وقف ہو چکے تھے۔ دودھ دوہتے وقت، سواری کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اور کھاتے وقت، غرض کسی وقت بھی ان پر اب اللہ کا نام لینا ممنوع تھا، تاکہ اس معبود کی نظر و نیاز میں اللہ کی شراکت نہ ہونے پائے۔ نمبر 4، جو مویشی بتوں یا آستانوں کے نام وقف ہو چکے ہوتے، مثلا بخیرہ، صیبہ وغیرہ وغیرہ، ان میں ماداؤں کو ذبح کرنے کے بعد اگر ان کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوا یا پیدا ہوتی مر جائے تو اس میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، اور ایسے یا اس سے ملتی جلتی رسوم ہمارے ہاں بھی رہ جائیں۔
آج ہمارے ہاں بھی رہ جائیں۔ مثلا بی بی صاحبہ کی سینک جسے صرف سہاگن عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد اور بیوہ عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یہ سب کفر و شرک کی باتیں ہیں۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، ماں جو بچہ ہے، فی بطونی پیٹوں میں، هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ ان مویشیوں کے، خالصۃً وہ خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم اور حرام کیا گیا ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، وَإِنْ اور اگر یکن ہو وہ، میتتاً مردار، فہم تو وہ، فیہ اس میں، شرکاء سب شریک ہیں۔ یہ ایک اور شکل ہے کہ جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام وقف کرتے، ان میں بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر اس کے کھانے میں مرد عورت برابر ہیں۔ سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا انہیں، وصفہم ان کی اس بیان کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انہو بے شک وہ، حکیم بڑی حکمت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ جو قوم شرک میں مبتلا ہوتی ہیں وہ توہمات اور نامعقول رسوم و رواجات کے اسیر بن جاتی، جو کہ آخرت کے نقصان کا سبب تو ہے ہی، دنیا میں بھی ان کی نقصان اور محرومی کا باعث ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض رسوم جیسے قتل اولاد اور معبودان باطل کے لیے پیداوار اور مویشیوں کے وقف کر دینے کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور رسوم کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کچھ کھیتیاں معبودان باطل کے لیے چھوڑ دیتے تھے، جن کا استعمال صرف بت خانوں کے مجاور کے لیے درست سمجھا جاتا تھا، اور کہتے تھے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ بعض جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے ان پر اپنے معبودان باطل کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام بھی لیا کرتے تھے، اور بعض کو دیویوں اور دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا درست نہیں۔ اسی طرح کچھ جانوروں کو دیویوں اور دیوتاؤں پر وقف کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان پر سواری کرنا درست نہیں، نہ ان کو ذبح کرنا درست ہے، نہ ان کو کسی پانی یا چارہ سے روکا جا سکتا ہے۔ ایسے جانور کو بحیرہ کہا جاتا تھا، یعنی وہ اونٹنی جو 5 بچے جن چکی ہو اور آخری بچہ نر ہو۔ اس طرح جو اونٹنی 10 بچے جن چکی ہو اسے وسیلہ کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے دودھ صرف مرد پی سکتے ہیں، عورتیں نہیں پی سکتی، البتہ اگر یہ مر جائے تو مرد اور عورت دونوں اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رسم حام یا حامی کی تھی، اور یہ ایسے نر اونٹ ہوتے تھے جس کی جفتی کرنے سے 10 نر بچے پیدا ہو چکے ہوں، ان پر بھی سواری کرنے اور اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا، اور پانی یا چراگاہ سے اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں نامعقول بھی تھیں اور بے سند بھی تھیں۔ ان کی خدا ناترسی کا حال یہ تھا کہ وہ ان احکام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف منسوب بھی کرتے تھے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ قد تحقیق خاسر خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا، اولادہم اپنی اولاد کو، سفہم نادانی سے، بغیر علم کے، وحرموا اور حرام قرار دیا، ما اس کو جو رزقہم رزق دیا ان کو، اللہ نے، افتراء جھوٹ کرتے ہوئے، اللہ پر، قد تحقیق ضلوا وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، وما اور نہ کانوا تھے وہ، مہتدین
ہدایت پانے والے۔ مشرکوں کی اس خود ساختہ شریعت کی ایک دفعہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے: نمبر 1، بتوں اور درباروں کے مجاوروں نے قانون سازی کے جملہ اختیارات خود سنبھال رکھے تھے۔ نمبر 2، وہ اپنی ان اختراعات کو دین کا حصہ بنا دیتے تھے۔ نمبر 3، اور ہیلوں بانوں سے لوگوں سے مال بٹورتے تھے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حقوق کو تلف کر دیتے تھے۔ نمبر 4، حلال و حرام قرار دینے کے جملہ اختیارات بھی انہیں کے پاس تھے۔ نمبر 5، وہی قتل اولاد کے مجرم تھے، غیر یہ کہ شرک کی کوئی قسم باقی نہ رہ گئی تھی جو انہوں نے اختیار نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے جرائم بتا کر مسلمانوں کو متنبہ فرماتے ہیں کہ ایسے سر سے پاؤں تک شرک میں پھنسے ہوئے لوگوں کے راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یا اللہ، اسلام اور ایمان کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی برکت سے اہل اسلام کو دشمنان دین پر فتح یابی نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، مشرق سے کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، اور دشمنان دین کو ہلاک فرما اور ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ، ہم اور اہل پاکستان کو بھی ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرما اور تا زندگی اس پر مستقیم رہنا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔